اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو، جنات، اسیب، ساحر باتھ روم میں کبھی بھی یہ کام نہ کریں، وگرنہ آپ ان تمام چیزوں کا اور ڈپریشن کا، ذہنی مریض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انسان کو ڈپریشن کب ہوتا ہے اور یہ چیز کی میں وضاحت کروں گا، لیکن یہ بیماری جون سی ہے انسان کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ ڈپریشن ایک شیطانی جناتی مرض ہے، مرض میں سے ایک مرض ہے، اور جنات جادو وغیرہ جب انسان پر مسلط ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد معدے پر اثر انداز ہوتے ہیں، جگر پر، مثانے پر، یہ آہستہ آہستہ اپنا پھر اندر گرفت کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ نقصانات میں انشاءاللہ آگے آپ کو جا کے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی پیش کرتا ہوں، اور اس سے بچنے کا تمام تر طریقے اور وظیفے بھی عرض کرتا ہوں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں جنات وغیرہ جون سے ہیں، جادو، جنات، اسیب، ساحر وغیرہ، ایک تو ذہن میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو جادو جنات ہیں یہ کسی نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر اس کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ان چیزوں کو مسلط کر لیتا ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں جادو، جنات وغیرہ، سیب، سحر وغیرہ، جو شیطانی مخلوق ہے، وہ جو ہے وہ انسان پر مسلط ہو جاتی ہے، اور انسان کو وہ اپنے شکنجے میں اس طرح لے لیتی ہے جیسے خون جسم کے اندر دوڑتا ہے، وہ انسان کے خون کے اندر اس طرح شامل ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کو سب سے پہلے جس چیز کو وہ ڈیمیج کرتی ہے وہ ہوتا ہے انسان کا دماغ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ معدہ، جگر، مثانہ، یہ ان چیزوں کو پھر وہ آہستہ آہستہ، یہ اصل میں یہ چیزیں کہاں پہ اکثر ہوتی ہیں، یہ جو ریسرچ کی گئی اور جو زیادہ تر اس پر مطالعہ کیا گیا اور تحقیقات کے بعد پوری ذمہ داری سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جس میں سے کچھ حصہ میں بیان کروں گا۔ اگر مکمل بیان کروں تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، بس میں نے آج کا جو ٹاپک رکھا ہے باتھ روم کے حوالے سے، بیت الخلاء کے حوالے سے، میں اسی پر ہی رہوں گا، وگرنہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ العزیز کسی وقت تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ناپاک جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے انسان کو یہ چیزیں لگتی ہیں۔ اب یہ کس طرح لگتی ہیں ذرا توجہ سے تو سماعت فرمائیے گا۔ ہم جب اکثر اوقات واش روم میں جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، تو پہلے نمبر پہ تو ہم بیت الخلاء جانے کی دعا نہیں پڑھتے۔ جو لوگ یہ خبیث جنات اور خبیث جننیوں سے والی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور یہ دعا نہیں مانگتے، اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں، اور یہ جو مخلوق ہے شیطان، جنات اور جننیاں، یا الہ العالمین ان کو ہم سے دور کر دے، ان کو ہم سے ختم کر دے۔ جب یہ ہم دعا نہیں کرتے تو ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو یقین مانیے کہ بیت الخلاء میں زیادہ تر شیاطین چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا ڈیرا ہوتا ہے، ان کا وہاں پہ ہی پڑاؤ ہوتا ہے۔ اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں، مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بیت الخلاء کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ نائٹ ڈریس وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم رات والے کپڑے، اپنے دن والے کپڑے اتار کے اور رات والے پہنتے ہیں تو وہ وہیں پر ہی ہم لٹکا دیتے ہیں، اور ہم نائٹ ڈریس پہن کے باہر آتے ہیں، پھر اگلے دن صبح ہم جا کے وہی لباس پہنتے ہیں، اور یہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اس لباس پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم پہنتے ہیں تو وہ ہمارے جسم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم تولیہ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی وہیں رہتا ہے، تو ہم نہاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ وہیں رہتا ہے۔ مختصر حاصل کلام یہ ہے کہ واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر جو ہم کپڑے لٹکاتے ہیں ان کو، کپڑوں کو نہیں لٹکانا چاہیے۔ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق جو کپڑے چاہیے وہ نہانے کے بعد ہم منگوا لیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ہم غسل کرنے کے بعد وہ دروازہ اپنا دستک دے کے وہ چیزیں حاصل کر لیں، اور ان کو واش روم کے اندر یا بیت الخلاء کے اندر نہ رکھیں۔ یہ میری تمام گفتگو کا لب لباب تھا۔ تو اب آگے چلنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ وہاں کی اماج گاہ ہوتی ہیں۔ تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے
کہ انسان اکثر یہ والی جو چیزیں ہیں، یوسوس فی صدور الناس، انسان جب وسوسوں کا شکار ہوتا ہے تو یہ انسان کو ان چیزوں سے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جب یہ چیزیں انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں، یہ ناپاک چیزیں، تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پر یہ چیزیں آ چکی ہیں، میرے وجود پہ یا میرے وجود کے اندر آ چکی ہیں؟ تو اس کی کچھ نشانیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے باتھ روم وغیرہ میں کپڑے وغیرہ نہ لٹکائیں۔ اور اب میں پہلی نشانی آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس کی یادداشت کمزور ہو جائے گی، بات کو بار بار بھول جائے گا، چیزیں رکھ کے بھول جائے گا اپنے گھر میں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب یادداشت اس کی اتنی کمزور ہو جائے گی کہ وہ خود پریشان ہو جائے گا کہ میری اتنی یادداشت کمزور ہو۔ سب سے پہلے اس کے دماغ پہ اٹیک کیا جائے گا، وہ اس کے ساتھ کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو وہ کچھ دیر ہاں کیا کہا تم نے، کیا کہا آپ نے، تو وہ مطلب ایک نا ذہنی جو ہے اس کی یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اس کو وسوسے بہت زیادہ آئیں گے، شیطانی وسوسے زیادہ تر اس کو آئیں گے۔ ہر وقت وہ اپنے شیطانی وسوسوں میں، کاروبار میں بیٹھا ہے، اچانک بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کام پہ بیٹھا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، دوستوں حتیٰ کہ دوستوں کے درمیان بیٹھا ہے، یعنی کہ اس کے 8 10 15 دوست بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان بیٹھا ہے، ایک گفتگو ہو رہی ہے، ایک محفل لگی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے ہی خیالات میں اور اپنے وسوسوں میں وہ اپنی دنیا میں چلا جائے گا، اور شیطانی وسوسوں میں، شیطانی خیالات میں وہ زیادہ تر اپنا وقت گزارے گا۔ اور جو تیسرا، میں کچھ وجوہات بیان کر رہا ہوں، ایک لمبی تفصیل ہے لیکن میں اشارتاً کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے شک کرنے کی۔ یہ جو یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہیں، جو اس کے دماغ میں ہر وقت شک ڈال دیں گے، وہ ایویں بیوی پہ شک کری جائے گا، بچوں پہ شک کری جائے گا، بیٹیوں پہ، بچوں پہ، بیٹوں پہ، اپنے ملازموں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے باہر والوں پہ، اور اپنا چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ شک کرے گا۔ یہ شک کرنے والی جو عادت ہے، یہ اس کو تب آئے گی جب وہ اس کے اندر، باڈی کے اندر اس کے یہ شیاطین داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ ہر بات پہ لڑائی جھگڑا وغیرہ کرے گا، فساد کرے گا، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بہت بڑا پتنگر بنا دے گا، بہت بڑا ایک فساد کھڑا کر دے گا، حتیٰ کہ ڈیورس تک بات چلی جائے گی۔ میاں بیوی کے درمیان اگر شروع ہوئی ہے، اگر کسی بہن بھائی کے ساتھ شروع ہوئی ہے تو جینا مرنا ہی ختم ہو جائے گا۔ یقین مانیے، یہ اس طرح کے اثرات آپ اگر کسی ویڈیو دیکھنے والے میں اگر کچھ ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ یہ شیطانی اثرات اس کو یہ بیت الخلاء سے یا اس طرح کی ناپاک چیزوں سے اس کو ملے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بابوں کے پاس جانا شروع ہوتے ہیں اور حساب کتاب، جی ہمیں جادو ہو گیا، وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں فلاں نے بھیجا، کسی نے نہیں بھیجا بھائی، اپنے دشمن انسان خود ہی ہوتا ہے، اور انسان اپنا دشمن یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ پہلے تو آپ اپنا علاج خود کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ ان چیزوں سے بری ذمہ ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئے تو پھر آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، علاج کروائیں۔ تو پہلے آپ کوشش کریں۔ اور اس آخری میں نشانی چلیں پیش کر کے اس کے بعد وظیفے کی طرف چلتا ہوں، بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو آخری میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر وقت بندہ ٹینشن میں رہے گا، ہر وقت وہ بندہ ٹینشن میں رہے گا۔ لو جی وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 100% اگر آپ، آخری بات ہے، 100% اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنات وغیرہ کا آپ کے گھر میں کہیں بسیرا ہے، آپ کہتے ہیں دیکھیں گھر میں جنات، سایہ، سیب سحر، تو یقین مانیے آپ کے بیت الخلاء میں، میرے بیت الگھر میں جو واش روم ہے، جو ناپاک جگہ ہے، نہاتے وقت وہاں پہ آپ واش روم وغیرہ نہ کریں، آپ وہاں پہ اس جگہ کو صاف کریں، اور اپنے آپ کو آپ دیکھیں ان چیزوں کی طرف، آپ باتیں نہ کریں بیت الخلاء کے اندر، اور کئی ساری چیزیں ہیں ان سے احتیاط کریں۔ اور وہ 100% جنات کی آماج گاہ ہوتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء، وہاں سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وظیفے کی جانب چلنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو پورا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پانی لینا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اس وظیفے کو، اس پڑھائی کو آپ نے، اور یا آپ نے اس عمل کو آپ نے تیل پہ دم کر لینا ہے، پانی پی لینا، تیل
کی مالش کر سکتے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے یہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کپڑے پہنتے وقت آپ نے یہ لازمی پڑھا کریں اس دعا کو، اور اگر آپ بیت الخلاء کے اندر ہیں تو دل میں پڑھیں، اگر بیت الخلاء کے باہر ہیں تو آپ زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے کم از کم 11 دن پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے، اور سر پہ تیل کی مالش کرنی ہے۔ انشاءاللہ جسم کے اندر جو اس طرح کے اثرات جا چکے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، اور باڈی کے اوپر جو ہیں، جسم کے اوپر جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے، اندرونی اور بیرونی علاج ہو جائے گا، اور آپ چند دنوں میں اپنے آپ کو بالکل محسوس کریں گے کہ آپ آسانی میں ہیں اور آرام میں ہیں۔ اور اس کو آپ اگر زیادہ وسوسے آتے ہیں، زیادہ آپ کو ڈپریشن، آپ زیادہ پریشانی ہے، زیادہ آپ دماغی کمزوری ہے، زیادہ آپ اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کی ایک تسبیح بھی فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 100 دفعہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کو کریں انشاءاللہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا پڑھتے ہو تو آپ کے درمیان، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جب یہ آپ دعا پڑھتے تو آپ کے درمیان اور ان شیاطین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دیوار ہے، وہ شیاطین ادھر ہو جائیں گے، آپ ادھر ہو جائیں گے، ایک درمیان میں دیوار ہے، وہ آپ پہ اٹیک نہیں کر پائیں گے، آپ کی باڈی پہ، آپ کے دماغ پہ، آپ کے جسم پہ وہ اٹیک نہیں کر پائیں گے، اور آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے ان تمام تر شیاطینی چیزوں سے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے کیا کروایا بھی ہے تو اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا، کرنے سے پہلے صدقہ و خیرات ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔